وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا. آج کا ہمارا عنوان ہے کربلا. لیکن میرے بھائی، کربلا سمجھنے سے پہلے کربلائی کو سمجھنا ہوگا، اور کربلائی کو سمجھنے سے پہلے عبداللہ بن سبا کو سمجھنا پڑے گا، جو سب سے بڑا فتنہ گر انسان تھا. اگر عبداللہ بن سبا کو کوئی سمجھ لیا تو یقیناً آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کربلا بھی سمجھ لیں گے، قتل عثمان بھی سمجھ لیں گے، شہادت حسن اور حسین بھی سمجھ لیں گے. عبداللہ بن سبا کون تھا؟ ایک یہودی کا اولاد، منافق، باپ داداؤں کی جانب سے خاندانی ملی ہوئی دشمنی جو سینوں میں لے رکھا تھا، یہ وہی شخص تھا. ایک نمبر فتنہ گر انسان. شہادت حسن میں، شہادت حسین میں، قتل عثمان میں سب سے زیادہ اسی کا حصہ تھا. ایک نمبر منافق. سارے منافق اسی کے اشارے پہ چلتے تھے. شیعہ کے یہاں سب سے بڑی کتاب ہے رجال کشی، جو کافی بڑی کتاب ہے اور مصادر منابع کا درجہ رکھتی ہے. اس کے اندر بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا کو کہتے ہیں ایک افسانوی شخص تھا، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، لیکن اس کتاب کے اندر باقاعدہ اس کو مانا گیا ہے کہ یہ ایک یہودی فتنہ گر، فتنہ پرور، ایک شرارتی، ایک شرری انسان تھا. سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے بیچ میں چند چیزیں چھیڑ دی. نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے اوتار ہیں. یہ منافق تھا، مومن نہیں تھا، دل سے کافر تھا. نام بڑا اونچا تھا، عبداللہ بن سبا. نام سے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہے، لیکن دل سے یہ کافر تھا. خدا کے اوتار ہیں، گاڈ انکارنیٹ ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہندوستان کے اندر شری رام جی خدا کے اوتار ہیں، حضرت مسیح خدا کے اوتار ہے. اسی طریقے سے اس نے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایسی چیز چھیڑ دی جس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر مٹانے آئے تھے اور اپنے پیروں کے تلے دبا کے گئے تھے، یہ اس کو زندہ کر رہا تھا. ایک چیز اس نے یہ چھیڑی. دوسری چیز، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک وزیر ہوتا ہے، جنرل سیکریٹری ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے جنرل سیکریٹری حضرت علی تھے. اس لیے خلافت کے اہل ابو بکر اور عمر نہیں ہیں. تیسرے نمبر پر اس کا کارنامہ یہ ہوا، خلافت علی کا حق ہے، کسی کا حق نہیں. خلافت علی کا حق ہے، کسی کا حق نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قبائلی عصبیت چھیڑ دی کہ عرب کے اندر آپ جانتے ہیں مشہور قبیلہ قریش تھا. پھر اس کی 2 شاخیں تھیں، بنو امیہ، بنو ہاشم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، حضرت علی بنو ہاشم میں سے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان جو پہلا خلیفہ دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو ہے اس قبیلے سے تھے نہیں. خاندانی قبائلی چیزیں اس نے چھیڑ دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے ابو بکر سے اور عمر سے. حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تھے، عثمان ابن عفان بنو امیہ سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وصی نہیں تھے اس کی نظر میں. تو اس نے ایک ایسی چیز چھیڑ دی جس کی وجہ سے پرانی رنجشیں یاد آنے لگی. اور یہ اکیلے نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت بڑا ٹولہ تھا جس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ آگ میں جلوایا. اس کی سزا گاڈ انکارنیٹ کی. حضرت علی خدا کے اوتار ہیں، حضرت علی کے اندر خدائی صفات پائی جاتی ہے، عبرت کے لیے آگ میں جلوایا. تب اس نے کہا مجھے اب تو اور یقین ہو گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے اوتار ہیں، اس لیے کہ آگ میں جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے. تعذیب النار مخصوصۃ للہ عز وجل، آگ کا عذاب دینا، سزا دینا صرف خدا کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اور آپ نے ہم کو آگ ہی کی سزا دی، اس لیے مجھے اب اور یقین ہو گیا. دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن سبا کو خلافت اسلام، جمعیت اسلام
بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، نظام اسلام اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس نے یہ دشمنی جو ہے اس کے باپ داداؤں نے بہت پہلے سے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کیے تھے، بہت پہلے سے۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں قتل کر پائے، ابو بکر عمر کو نہیں قتل کر پائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان کو قتل کیے۔ پھر یہی لوگ آگے چل کر حضرت علی جو اللہ کے نبی کے بڑے داماد یہ بھی ہیں، باحیثیت داماد ہیں، پھر ان کو جو ہے قتل کیے۔ حضرت عثمان کی 2 لڑکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھیں۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیاں عثمان بن عفان کی نکاح میں تھیں، حضرت علی کی 1۔ تو دامادوں سے بدلہ لیا، اور آگے چل کر اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو نواسوں سے بھی بدلہ لیا، حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے۔ حضرت عثمان کے خلاف نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ حضرت عثمان جو ہیں اپنے آدمی کو زیادہ پال رہے ہیں، رشتہ داروں کو پال رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، اور جس ملک میں جاتا حضرت عثمان کے خلاف بولتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گورنروں کے خلاف بولتا۔ کبھی ملک شام جاتا، کبھی مصر جاتا، کبھی دمشق جاتا، کبھی کوفہ جاتا، تو جس ملک میں جاتا اس گورنر کے خلاف نہیں بولتا، اس گورنر کے خلاف بولتا تو پتہ چل جاتا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ملک شام جب گیا تو ملک شام کے اندر کوفہ کے گورنر کے خلاف بولا، جب کوفہ گیا تو مصر کے گورنر کے خلاف بولا، اور حضرت عثمان بن عفان کے خلاف بولا، کیونکہ اگر وہاں بولتا تو پتہ چل جاتا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس نے جو ہے ایک دم اسلامی نظام کو چرمرانے کی اور ہلانے کی پوری کوشش کی، اور اسلام کا جو 6واں منزلہ عمارت 6th فلور یعنی خلافت اسلامیہ کو پورا ڈھانے کی اس نے پوری کوشش کی۔ میرے بھائی وہ زمانہ میڈیا کا نہیں تھا، ورنہ 10 منٹ کے اندر سب پتہ چل جاتا، آن لائن ریسنٹلی سب دکھا دیا جاتا، سارا فتنہ بر وقت ختم کر دیا جاتا۔ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اسی کی وجہ سے زیادہ نقصان بھی ہوا تھا۔ جب فتنہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تب جا کے لوگوں کو علم میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتا تھا۔ تو یہی سوائی لوگ ایک وقت ایسا آیا گھیر کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکا پیاسا 3 دن رکھنے کے بعد پھر انہوں نے شہید کر دیا۔ یہی سوائی لوگ جو اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے باپ دادا ایک وقت میں، لیکن وہ نفرت اور وصیت کر گئے کہ پھر آگے چل کر اللہ کے نبی کے بڑے داماد سے لیے بدلہ، پھر اللہ کے نبی کے دوسرے والے داماد سے بدلہ لیے، پھر نواسوں سے بدلہ لیے۔ یہ لوگ یہ کوئی معمولی نہیں، صرف کربلا ہی نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی تنظیم ہے، بہت سوچی سمجھی سازشیں چلی گئیں، تب جا کر حضرت عثمان بن عفان کو، حضرت علی کو شہادت حسن شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور یہ لوگ ان لوگوں کی چالاکی دیکھی، جب حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر لیے تو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے حمایتی بن کر، اور حضرت علی عجیب کشمکش میں تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور حضرت علی حضرت عثمان میں بھی رشتہ داریاں تھیں، ساڑو لگیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے بھی نکاح میں، ان کے بھی نکاح میں، سخت مجبوری کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور حضرت ساری سازشیں سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ امت جو ہے اگر بغیر خلیفہ کی ہوگی اور خلفشار ہو جائے گا، اس لیے خلیفہ بھی بر وقت کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بہت سارے صحابہ سے کہا، لیکن کوئی تیار نہیں ہوئے خلافت کے لیے۔ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بسخت مجبوری تیار ہو گئے۔ اس کے اندر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، حضرت علی تو 4تھے نمبر پر بھی اپنے آپ کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہمارے شیعہ بھائی کا احسان ہے کہ وہ حضرت علی کو پہلا نمبر پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھی صحابی رسول تھے، کوئی تیار نہیں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ قتل بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوا تھا، وقت کا خلیفہ سربراہ مملکت کا ہوا تھا، خانہ جنگی تو ہونی ہی ہونی تھی۔ جو رشتہ دار تھے حضرت عثمان بن عفان کے، اور جو ان کی برادری کے تھے، خاندان کے تھے، قبائلی تھے، ان کی تو بس بار بار یہ گزارش تھی جلد سے جلد قصاص لیا جائے، جو قاتلان عثمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہی گزارش امیر معاویہ کی تھی، آپ یا تو ان کو گرفتار کریں اور ان کو سزا دیں یا ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت علی بھی کہتے تھے بھائی ابھی خلافت مضبوط نہیں ہوئی، ابھی حکومت کے ہاتھ پیر مضبوط نہیں ہوئے، کیسے ہم اتنا جلدی ان سے بدلہ لے لیں گے؟
یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بدلہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ معمولی آدمی تھوڑا تو اس میں قتل کرنے میں بہت سارے حضرات تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ خانہ جنگی جب شروع ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے میرے بھائی 1,00,000 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ بدلہ لینے کے چکر میں، حکومت کو مضبوط کرنے کے چکر میں، پھر جو لوگ حضرت عثمان کو شہید کیے تھے وہ لوگ حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی بالکل نہیں پسند کرتے تھے، لیکن بڑی سخت مجبوری تھی، ہر طرف گرے ہوئے لوگ تھے، صحابہ کے سامنے بڑی مجبوریاں تھیں۔ بتاؤ ان کی جرات دیکھو، ایک طرف تو میرے رشتہ دار کو قتل کر کے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہمارے سپورٹ میں آ رہے، لوگوں کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ لگ رہا ہے اسی نے یہ کام کرایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی عبداللہ بن سبا کی پوری شرارت اگر آپ سمجھیں گے تبھی جا کر آپ کربلا سمجھیں گے، ورنہ آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اور مرڈر جب معمولی آدمی کے تھوڑا ہوا تھا، غیر معمولی شخص کا ہوا تھا۔ اس لیے اگر آپ غور کریں گے تو سول وار ہونا، خانہ جنگی ہونا بالکل لازم تھا۔ اور کل میں آپ کو بتاؤں گا جب حضرت علی کے ارادہ بن گیا کہ اب ان سے بدلہ لینا ہے، تو کوفہ کی جامع مسجد میں 10,000 نہیں اس سے بھی زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے، لو ہم سے بدلہ، ہم سب لوگ ہیں قاتلان عثمان، ہم سب نے قتل کیا عثمان کو، لو ہم سے بدلہ۔ 10,000 سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے، ایک عجیب کشمکش میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بدلہ لینے کی قاتلان عثمان کے پورے موڈ میں تھے، لیکن حکومت مضبوط نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، تھوڑا سا وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جیسے حضرت امیر معاویہ، یہ جلد سے جلد، کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، خاندانی حمیت کی وجہ سے وہ بار بار درخواست کر رہے تھے صحابہ کی نیت پر ہم کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، اختلاف رائے صحابہ سے کر سکتے ہیں آپ، لیکن نیت پر اگر آپ حملہ کریں گے خدا کی قسم ایمان بالرسالت ہمارا مجروح ہو جائے گا۔ اس لیے خبردار کبھی بھی یہ کام نہ کریں۔ سارا کام آج کل جو شیعہ کر رہا ہے، علی 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 علی، حسن حسن حسن، حسین حسین حسین، یہی سارا کام ایک وقت تھا عبداللہ بن سبا نے کیا تھا، سبائی ٹولہ نے کیا تھا حضرت علی کے سامنے۔ اور حضرت علی خدا کے اوتار ہیں، تو کیا آج یہ عقیدہ نہیں پایا جا رہا؟ آج بھی یہ عقیدہ ہے بھائی، علی مشکل کشا ہیں۔ سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں حضرت علی کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، جتنا حضرت علی کے اوپر حالات آئے اتنا حالات تو کسی کے اوپر نہیں آئے۔ بہت سمجھ لیجئے سخت ترین سیاہ باب رہا، اور اس نے یہ بھی چھوڑا تھا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا، علی جو ہے اللہ کے نبی کی وصی ہے، خلافت علی کے حق ہے، قبائلی عصبیت چھیڑ دی، ابو بکر عمر کو کیا حق ہے خلافت کرنے کا؟ اسی چیز چھیڑ دی، خدا کی قسم آگے چل کر یہ ایک طرف سمجھ لیجئے کہ خانہ جنگی اور قتل تک معاملہ پہنچا دیا ان لوگوں نے۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا تھوڑا میں آپ کو سمجھاؤں گا اور کئی شفٹ میں سمجھاؤں گا، لیکن آگے چل کر اس کو پورا کربلا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور آج کل جو کچھ شیعہ کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ماحول بنا رہے ہیں، ایٹماسفیئر بنا رہے ہیں، یہی سارا کام ایک وقت تھا عبداللہ بن سبا نے کیا تھا۔ یہ مشکل کشا کس کا عقیدہ تھا؟ اسی کا عقیدہ تھا، خدا کے اوتاری سب اسی کا عقیدہ تھا۔ اور آج کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں مشکل کشا کا مطلب وہ مسائل کا حل کر دیتے تھے جلد سے جلد۔ اگر یہ عقیدہ ہے، لیکن کہنے والے کی یہ عقیدہ نہیں، مشکل کشا ہے۔ سب سے زیادہ مشکلات حضرت علی پر آئے ہیں، اور غضب کی بات یہ ہے کہ مشکل کشا بھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کربلا کے واقعے کو سمجھنے سے پہلے بہت کچھ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا، اس لیے لمبی ویڈیو ہو جا رہی، ہماری مجبوری ہے۔ کربلا کا واقعہ 2 گھنٹہ سے پہلے کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔